اچھا بھائی، یہ بھائی کون ہے؟ الٹرا ساؤنڈ وسپر. الٹرا ساؤنڈ وسپر. جی بھائی آپ میوٹ ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی سچ والا مومن ہے بھائی؟ جی مومن ہیں میں آپ؟ نہیں میں مومن نہیں ہوں. کیا کبھی کہیں گے بھائی؟ کبھی اچھا، تھا میں کبھی تہجد تھا. گزار بھی تھا، 5 وقت کا واہ، نمازی بھی تھا، کیا اور کہیں گے؟ اذان بھی میں دیا کرتا تھا، اور واہ، رمضان کی طاق راتوں میں رت جگے بھی کرتا تھا اور تعویذ بھی لکھا کرتا تھا. بڑا میں تعویذ کٹڑ قسم کا. لکھتے جی تھے؟ جی کیا کمال ہے یار. جی 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 تو زعفران سے آپ کا لکھتے تھے ماضی تعویذات. بڑا سہانا تھا. جی. جی اچھا میں آپ تو سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کا ماضی بڑا سہانا تھا یا حال بہت پرکشش ہے؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا میرے ساتھ. پھر ایسا اچھا ہوا کہ ایک دن میں نے نا اہل تشیع کی اذان کو سنا. میں اس اچھا وقت شاید ایف ایس سی میں پڑھا کرتا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ ان کی اذان ہماری اذان سے کیوں ڈفرینٹ ہے. تو میں نے ایک جی سفر شروع کیا وہاں سے کہ نا میں کہ سچ کیا ہے. سچ کا سفر میرا وہاں سے شروع ہوا جب میں ایف ایس سی میں تھا. میں نے بہت خوب. مختلف لوگوں سے، مختلف مسلک کے لوگوں سے میں نے ملنا شروع کیا، ان سے ڈسکشن شروع کی. تو ہاں جب میں بریلویوں سے ملتا تو مجھے ایسا لگتا کہ جیسے سچے یہی ہیں، باقی سارے جھوٹے یہی ہیں، کیونکہ ان کا ریفرنس قرآن اور حدیث ہوا کرتا تھا. مجھے نہیں تھی پہلے، مجھے اس بات کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ایسا کیوں ہے. اچھا اہل تشیع سے ملتا میں تو وہ ان کا ریفرنس بھی قرآن اور حدیث ہوتا، اور مجھے ایسا لگتا کہ باقی سارے جھوٹے ہیں اور یہ سچے ہیں. پھر میں اہل حدیث والوں سے ملا، پھر میں قادیانیوں سے ملا. میں نے کوئی ایسا فرقہ چھوڑا نہیں، جماعت اسلامی سمیت کوئی بھی ایسا فرقہ نہیں چھوڑا جس میں نے وقت جی نہ لگایا ہو. ایون کہ میں نے اچھا تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ بھی وقت لگایا، اور میں نے دیکھا کہ سچ کیا ہے. میں سچ ڈھونڈتے مجھے ایسا لگے جس کے ساتھ میں چلوں ایسا لگے کہ یہ سچے ہیں باقی سارے جھوٹے ہیں. میں اور زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو گیا. پھر میرے ایک دوست تھے، وہ کچھ نہیں بلکہ ٹھیک ٹھاک ایتھیسٹ تھے. انہوں نے مجھے ایک کتاب دی، اس کا نام تھا ماضی کے مزار. سبط حسن کی لکھی ہوئی جی جو تھے نا سبط کتاب تھے. حسن کی، جی ماضی کے مزار. جی ہاں جی ہاں جی جی. جی تو میں نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا. وہ شروع میں بڑی دلچسپ مجھے لگی، بہت دلچسپ لگی. اس میں بابل کی تہذیب اور گلگامش کے قصے اور اشتار دیوی کے اور سارا جو تھا نا. اچھا وہ بابل سے لے کے یہودیوں تک آیا، یہودیوں سے کرسچنز تک آیا. جب میں اس کتاب کے مڈل میں پہنچا تو اس نے نا آیتیں کوٹ کرنا شروع کر دیں کہ یہ سارا کچھ تو یہ میرا. اچھا میں جب وہ کتاب پڑھنے لگا، اس حصے پہ پہنچا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے نا میرے اندر نا کچھ چیزیں ٹوٹ رہی ہوں، چھناکے سے ٹوٹ رہی ہوں، اور نا مجھے سمجھ نہ آئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو جیسے اندر کوئی بت ہوتے ہیں وہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. میں نے وہ کتاب بند کر دی. میں نے اس کے بعد اس کو نہیں پڑھا. میرے اندر حوصلہ ہی نہیں ہوا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہمارے اندر ایک بت ہوتے ہیں جو ہم نے بنا رکھے ہوتے ہیں، ان کی ہم پرستش کرتے ہیں، اور ہم ان کی انسلٹ برداشت نہیں کرتے، نہ ہم ان کے بارے میں سننا برداشت کرتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں. بہرحال خیر وہ ایک ایپیسوڈ جو تھا وہ ختم ہو گیا، اور میرا سفر رک گیا وہاں پہ. پھر میں ہائر اسٹڈیز کے لیے امریکہ آیا. امریکہ میں نے یہاں پہ مختلف لوگوں سے ملتا، وہ مجھ سے مختلف قسم کے سوال کرتے. یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک چھپڑ کا مینڈک جو تھا یا ایک کنویں کا مینڈک تھا، وہ کنویں سے باہر آ گیا تھا. اب مجھے بہت سارے سوالات کے سامنا کرنے پڑ رہے تھے. کیا بات ہے یار، بہت پیاری بات ہے، تو بہت پیاری بات ہے. جی اچھا. جی تو اسی دوران مجھے حارث سلطان کا چینل ملا، پھر مجھے جی غالب کمال کا ملا، وہاں سے پھر جی مجھے کرتے کرتے آپ کا چینل مل گیا. اور اچھا جی یقین کریں کہ وہ جو باقی جو بت بچ گیا تھا نا، بت کا حصہ جو تھا، اس کو جی توڑ پھوڑ کے رکھ دیا آپ لوگوں نے، خاص کر آپ کی ٹیم نے.
جس میں میں کہتا ہوں یہاں کہ پر جب آپ میں یہ کہتا ہوں، ایک فارسی کا ایک محاورہ یا پھر جملہ ہے، تراشیدم پرستیدم شکستم، جی جس بت کو تو ہم نے اپنے عقیدوں کے سہارے تراشا تھا، ہم نے اس کو پوجا بھی تھا، لیکن جی یہی بت ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں. جی تو بہرحال آپ لیکن اس سفر سے گزرتے رہے. جی 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 ہاں بولیے. لیکن سچ والا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر کسی کے یہ بس کا کام نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کسی کوئی یہ کر پاتا ہے، ہر کوئی نہیں یہ کر پاتا، کیونکہ یہ دیکھیں بچپن سے ہمیں ایک چیز بتائی جاتی ہے، ہمارے اوپر ٹھپا لگا دیا جاتا ہے. ہمارے پیرنٹس ہمیں ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ ہمارا دین، ہمارا ریلیجن، ہماری سوچ، ہماری ہر چیز کے اوپر وہ ایک مور لگا دیتے ہیں، سمن بکمن اومیون فہم لا یرجعون کر دیتے ہیں ہمیں وہ، اور ہم اس سے باہر نہیں سوچ پاتے. اور اس سوچ کو توڑنا اور اس سے نکلنا ایک، میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں یہ کیسے ممکن ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا. بہرحال تو پھر جب میں نے آپ کا چینل، میں کئی مہینوں سے آپ کا چینل سن رہا ہوں، میری بڑی خواہش تھی کہ میں آپ سے ہم کلام ہوں، کسی طرح سے میں ہم کلام ہوں. آج پتہ نہیں کیسے مجھے، کیونکہ میری کوئی جاب کی نیچر اس طرح سی ہے، مصروفیات اس طرح سی ہیں، میں بڑا شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع دیا گیا اس طرح سے. تو بڑا مزہ آتا ہے آپ کا چینل سننے میں. جب سٹارم پائلٹ آتے ہیں، اور یعنی ان لوگوں کی دلیل کی کاٹ کوئی نہیں ہے بالکل. عبدالحمید صاحب بڑا زبردست بات کرتے ہیں. پھر ساحل، او ہو میں نے وہ دیکھا جب احمدیوں کے ساتھ وہ تھی، تو انہوں نے بڑا زبردست آ کے جو تھا نا، ایڈم سیکر کی اپنی ایک وہ ہے. تو میں نے نا ان لوگوں کو ایک کہہ لیں کہ نا، میں نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے وقت سے بڑے آگے کے لوگ ہیں، آپ سمیت. اور پھر جب اچھا میرے نزدیک، اب میں نے یہ سارا سننے کے بعد مجھے یہ پتا چلا، میری یہ وہ ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے نا، ایک وہ جاہل ہوتا ہے، مومن اس سے بڑا جاہل ہوتا ہے، مفتی اس سے بڑا جاہل ہوتا ہے، عالم اس سے بڑا جاہل ہوتا ہے. آپ کی ایک میں نے سٹریم سنی تھی، اور میرے ذہن میں ایک چیز آئی، میں چاہتا تھا، میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ جب مومن یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، یہ سورج دیکھو، یہ چاند دیکھو، اور یہ فلاں دیکھو، اور یہ کرو، تو آپ ہی کی یہ الفاظ ہیں، اور وہ زبردست. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جواب ایسے ہی دینا چاہیے جس طرح کا یہ سوال کرتے ہیں. مثلاً کہ یہ کائنات کلو ماما نے بنائی ہے، یہ چاند، یہ ستارے کلو ماما نے بنائے ہیں، گھنشیام ٹھیک ہے. بابو کچا بابو ان کے بول بھی، رہے اچھا انہوں نے بھی، کلو ماما نے بھی ہر جو تھا نا، دنیا کے ہر خطے میں اپنے جو ہے وہ نبی اور پیغمبر بھیجے ہیں. ان کی آوازیں جاتی ہیں ایڈم سیکر کے طور پر، ساحل کے طور پہ، عبدالحمید صاحب کے طور پہ، یا جو سٹارم پائلٹ کے حوالے سے. تو یہ جیسے یہ اپنے اللہ کو ثابت نہیں کر سکتے، اسی طرح سے یہ کلو ماما کو بھی نہیں ثابت کر سکتے. یہ پاگل ہو جائیں اگر ان کو کہو نا کہ ہاں جی یہ کائنات کلو ماما نے بنائی ہے، ہمیں کلو ماما نے بنایا، اور یہ سورج چاند ستارے کلو ماما نے بنائے ہیں. آپ کیسے کہتے ہو کہ آپ کے اللہ نے بنائے ہیں؟ ہمارے تو کلو ماما نے بنائے ہیں. اب یہ اتنا کنفیوز ہوں گے کہ آپ تماشا دیکھیں گے ان کو، آپ انجوائے کریں گے ان کو، آپ جو تھا نا. بس میں یہی کہنا چاہتا تھا. اور یہ کچھ بڑے عرصے سے میرے اندر نا یہ گھٹن سی تھی، میں کچھ کہنا چاہتا تھا، میں بولنا چاہتا تھا، اور آج میں نے بول دیا اس کو نا. اور میری خوش نصیبی ہے کہ سچ والا میں آپ سے ہم کلام ہوا ہوں، آپ کی ٹیم سے ہم کلام ہوا ہوں. اور پھر میں کہتا ہوں کہ آپ کے سٹریم کے اندر عبدالحمید جیسے لوگ، سٹارم پائلٹ، آئی لو سٹارم پائلٹ، اور ساحل جتنا دھیما اور خوبصورت وہ بولتا ہے، اور اس کے دلائل کی کوئی کاٹ نہیں ہوتی آپ کی طرح. تو میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا مزہ آتا ہے، بڑا مجھے میں سمجھتا ہوں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، لیکن میں نا آپ کی پرانی سٹریم میں سن رہا ہوتا ہوں، اور ساتھ لیٹا ہوتا ہوں، سو رہا ہوتا ہوں، تو اچانک نا آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں، مثال کے طور پہ
کسی نے آپ سے ایک دفعہ سوال کیا کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ آپ نے کہا کہ اس کا کالا پانی نکل جاتا. تو وہ اتنا میں ٹھٹھا مار کے ہنستا ہوں نا, تو میری وائف کہتی ہے کہ کیا بات ہے, کیا جو ہوتا ہے نا سلسلہ یہ جو ہوتا ہے نا, کیوں تم ہنستے ہو؟ میں نے کہا تم یہ نہیں سمجھ پاؤ گی, کبھی بھی نہیں سمجھ پاؤ گی یہ ہوتا ہے نا. تو سچ والا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا مجھے ٹائم اچھا دیا, مجھے آپ کی سنا. اہلیہ جو ہے پریکٹسنگ مسلم ہے؟ جی وہ پریکٹس مسلم. آپ کے اندرونی خیالات کا ان کو پتہ ہے؟ جی ان کو پتہ ہے, ان کو اچھا پتہ ہے. اچھا, اور مگر کوئی اختلاف نہیں ہوتا آپ میں اور ان کے درمیان؟ نہیں وہ یا دونوں کہتی ہیں سمجھوتا کہ کر لیتے ہیں؟ جی نہیں, وہ کہتی ہیں کہ آپ جو بھی ہیں نا آپ رہیں, جی لیکن میرے جی بتوں کو نہ توڑیں. ہاں, صحیح ہے. کیا بہت پوائنٹ ہے. بہت بہت پیاری بات ہے. میرے بتوں کو ہاتھ نہ لگا, میں اپنے بتوں کو میرے پوجتی بتوں رہوں کو نہ گی, ہاتھ لگا. بھلے آپ کوئی بت نہ رکھیں اپنے پاس, لیکن میرے بتوں کے پاس نہیں آنا. چلو بھی ٹھیک ہے, یہ بھی اچھا ہے, اچھی بات ہے. اگر اتنا کم سے کم اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی گزر جائے گی. ہم اصل نہیں میں کسی اور کے بت توڑنا نہیں چاہتے, مگر اب اگر وہ ہم کو مارنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا نا اپنی دفاع کے لیے.